الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمامی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ ذی القعدہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج 27 تاریخ ہے اور ماہ ذی الحجہ یہ داخل ہونے والا ہے. یہی ماہ ذی الحجہ وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے. اس کے دن اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور بہت عظیم ہے، خاص طور سے اس کے شروع کے 10 ایام. تو اسی کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان گفتگو ہے عشرہ ذی الحجہ کی بعض فضیلتیں اور قربانی کے بعض ضروری مسائل. قربانی کے مسائل پر بات کی جائے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بہت ہی بنیادی مسائل جن کا آپ کو آج کل ابھی کے دنوں میں سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، میں ان مسائل کو ذکر کروں گا. اور اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو بہت ہی اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. عشرہ ذی الحجہ، عشرہ کے معنی 10 کے ہوتے ہیں. عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن. یہ جو 1 تاریخ لگے گی، شروع ہوگی، یعنی چاند دکھے گا، ماہ ذی القعدہ ختم ہوگا، چاند کا عربی مہینہ کہیے 11واں مہینہ ختم ہو جائے گا
اور 12واں اور آخری مہینہ شروع ہوگا، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی کی فضیلت میں ایک روایت یہاں پر لکھی ہے جو آپ یہاں بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اس فضیلت کو بھی اگر بیان کیا جائے تو مستقل ایک خطبہ اسی پر ہو جائے، لیکن میں 5-10 منٹ میں اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں اگر قرآن مجید کی آیت پیش کی جائے تو یہ آیت کریمہ مفسرین نے اس کی فضیلت میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فجر میں 30ویں پارے کے اندر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ بہت سے مفسرین اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد عام فجر ہے۔ اللہ کے نزدیک فجر کا وقت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فضیلت والا ہے، اور اللہ کے خصوصی فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے خصوصی طور پر اس فجر سے مراد قربانی کے دن کی فجر لی ہے، یعنی اللہ رب العالمین قربانی کے دن کی فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ والفجر یوم النحر کی، جس کو کیا بولا جاتا ہے؟ یوم النحر۔ یوم مانے دن، نحر مانے نحر کرنا یعنی قربانی کرنا، اور یوم النحر یعنی 10واں دن جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ 4 دنوں میں پہلا دن، اللہ رب العالمین اس دن کی فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ ولیال عشر، اس آیت کریمہ سے زیادہ تر مفسرین کے نزدیک 10 راتیں یعنی 10 دن یہ مراد ہیں جو اب 1 ذی الحجہ سے شروع ہونے والے ہیں۔ اگر اس فضیلت میں مزید تفصیلات کے ساتھ باتیں کی جائیں تو یاد رکھیے، مختصر سی بات میں اتنی سی کہوں گا کہ بعض علماء کرام نے یہ نقل کیا اور ان کی بات اپنے آپ میں مضبوط ہے، کیا کہ اس ذی الحجہ کے دن، اس ذی الحجہ کے اس عشرے کے ان 10 دنوں کے یہ دن راتوں کے مقابلے میں دن اللہ رب العالمین کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب ہم اور آپ رمضان کو تو فضیلت دے دیتے ہیں، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہیں، اس میں نیک اعمال کرتے ہیں، ہر نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ہم غافل رہتے ہیں، بس ایک قربانی کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو آپ بورڈ پر روایت دیکھ رہے ہیں مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی، اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی بالکل واضح ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کنی بھی دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ ان 10 دنوں کے اندر ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے؟ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کیے گئے عمل سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مگر ہاں وہ مجاہد جو اپنا مال، اپنی جان سب کچھ لٹا کر کے آیا، یعنی کچھ لے کر کے نہیں آیا، شہید ہو گیا، وہ تو زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ورنہ آپ سارے ایام کو لے لیجئے، کوئی بھی نیک عمل کر لیجئے، ان 10 دنوں میں کیا ہوا آپ کا نیک عمل ان تمام اعمال پر بھاری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح کی روایت سنن دارمی کی بھی ہے، معنی اور مفہوم اتنا ہی ہے، بس اس میں ازکا کا لفظ ہے، زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہونا کیا چاہیے، ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ان 10 دنوں کے اندر ہم تمام کو سب سے پہلی چیز روزے کا عمل معلوم ہوتا ہے۔
روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ سنن ابو داؤد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے مروی ہے، الفاظ ان بعض ازواج النبی، کسی بیوی سے مروی ہے، نام ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، وہ صحابیات، ان تمام سے کسی سے بھی روایت ہو وہ مقبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس عمل کے مطابق پتہ کیا چلا کہ ان 10 دنوں کا پسندیدہ عمل روزہ ہے۔ اگر آپ اور ہم کر سکتے ہیں تو کریے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھیے، یہ بہت ہی فضیلت رکھتا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 9 تاریخ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیے، جیسے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفہ یکفر السنتین، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ، ایک تو پچھلا اور ایک اگلا، اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ایک روزہ 9 تاریخ کا عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے آپ کا یہ ایک روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عمل ہوا روزہ رکھنا، دوسرا عمل ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل اور تحمید اور تکبیر پڑھنا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجئے۔ دیکھیے کوئی بھی عمل محدود نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل کیجئے، لیکن بعض اعمال مروی ہیں کہ ان کو آپ کریں گے اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ کنی اور دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اس لیے تم زیادہ سے زیادہ بسم لا الہ الا اللہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہا کرو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرو، اور بھی جو تسبیحات، تکبیرات، تذکیرات جو بھی ذکر ہیں وہ تمام کے تمام ذکر کرو، عبادات میں آگے بڑھ جاؤ، نوافل میں اور آگے سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خوب نوافل پڑھو، فرائض کی تو پابندی ہر حال میں کرنی ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے وہ ہے حج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے وہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو بلکہ سنت کے مطابق اس حج کو کیا گیا ہو، اس کی جزا اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ کل پر کسی آنے والے وقت پر نہ ٹالیں بلکہ آج ہی حج کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کہ لوگوں جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے وہ آج ہی اس کو انجام دے لے، حج کر لے، کیونکہ کل کو پتہ نہیں وہ بیمار ہو جائے، نہ جا پائے چاہتے ہوئے بھی، سواری گم ہو جائے یعنی راستہ بند ہو جائے، ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یا اسی طرح آپ کے پاس جو سواری کی رقم ہے، پیسہ ہے، وہ ضائع ہو جائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے، ارے اس وقت چلا جاتا تو بہتر ہوتا۔ اب تو اتنی ضروریات یہ تمام کی تمام ہمارے سر پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت پیسہ دینے والا ہے وہی آئندہ کی ضروریات میں بھی دے گا، تو آئندہ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے حج کو نہ ٹالو۔ اور کسی بھی عالم امام نے دنیا کے یہ بات آج تک نہیں سمجھی، نہ فتویٰ دیا کہ کل کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے آپ آج حج نہ کریں، بلکہ حج کی طاقت ہو گئی، جانے کی طاقت ہے تو حج ایسے ہی فرض ہو گیا، جیسے ابھی جمعہ کا وقت آپ کے اوپر فرض ہوا تو آپ فوراً مسجد میں آ گئے، اس کو ٹالنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ آپ اس جمعہ کو آگے ٹالنا سمجھتے ہیں۔ یہ تمام علماء کے فتاوے ہم نے تو آج تک ایسے ہی پڑھے ہیں، احادیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے، صحابہ
اس قربانی کے یعنی یہ شریعت کا ایک عمل ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اس پر تمام علماء کا اجماع رہا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے یا واجب، اس میں اختلاف ہے، لیکن قربانی مشروع ہے، یعنی قربانی شریعت سے ثابت ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، اور علماء کرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابن دقیق العید اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، ان تمام نے اجماع نقل کیا ہے۔ قربانی کی حکمتیں کیا ہے؟ قربانی کی اگر حکمتیں دیکھی جائیں تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس سے عمل ابراہیم کی یاد آتی ہے، اور عمل ابراہیم کو زندہ کیا جاتا ہے، یا ان کے طریقے کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کا احیاء کیا جاتا ہے، اس کی یاد بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 111 تک اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بچہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لخت جگر نے کہا اے میرے ابا جان، جو بھی آپ کو حکم بھی ہوا ہے آپ کے رب کی جانب سے آپ مجھ کو کر ڈالیے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے لیے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے اندر کسی کے یہاں بھی ذرا سے بھی حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں رب کے حکم کے سامنے جھک گئے، مطیع فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اس آزمائش میں کیسے اترتے ہو، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک ذبیحہ دیا، اس کے بدلے میں اس کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو کیا کہا؟ ایک بڑی آزمائش، ایک بڑی قربانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے خاطر کیا قربانی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا قربانی ہے، اس کو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ ہم تمام کو دکھانا مقصد تھا، ورنہ اللہ تو اپنے علم غیب سے سب جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کی خاطر قربانی پیش کی، میرے بھائیوں یہی جذبہ لے کر کے آپ اس قربانی کو سامنے رکھیں، اس قربانی کے عمل کو انجام دیں، یہی جذبہ اپنے اندر رکھیں، یہی تقویٰ ہونا چاہیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے 37 تک آپ پڑھیں گے، اللہ نے اسی کو بیان کیا۔ یہ گوشت اور یہ خون تمہارے نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو اس کا ایک جو وجہ ہے اور حکمت ہے اس قربانی کی، وہ یہ ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا اس کو پیدا کرنا، اس کا احیاء کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا۔ اسی طریقے سے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ بندہ اللہ رب العالمین پر، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا سیکھ جائے۔ اللہ نے ہم تمام کو مال دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے لیے قربان ہے، اور قربانی بھی اسی کا ایک حصہ ہے، خرچ کرنے کا ایک حصہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے۔ لہذا جب بندہ قربانی کرتا ہے جانور خرید کر کے، وہ یہ جذبہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اے میرے رب یہ سب کچھ تو نے دیا تھا، اور تیرے حکم سے میں تیرے لیے اس کو قربان کر رہا ہوں۔ یہ ایک دوسری حکمت ہے اس قربانی کی۔ اسی طرح قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آس پڑوس، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو جانور قربان کر کے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے اوپر کشادگی کا اظہار کرتا ہے، ان کو خوشیوں کے موقع دیتا ہے، جو ان کو اچھے طریقے سے اور مواقع سے کھانے پینے نہ ملے ہو، ایسے کھانے پینے کے مواقع ان کے لیے میسر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے حکم کے تعلق سے بات کی جائے
تو زیادہ تر ائمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ کئی سارے ائمہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ائمہ کرام کی یہ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل یہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب آپ قربانی کا ارادہ کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 جانور آپ خریدتے تھے، 2 مینڈے آپ خریدتے تھے جو چتکبرے خوبصورت ہوا کرتے تھے اور سینگ والے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جانور کو تو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے اور دوسرے جانور کو اپنی امت کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قربانی اللہ کے لیے پیش نہیں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ برابر قربانی کرتے تھے، لیکن دوسری احادیث کو اور سامنے رکھیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت، اور یہ روایت آپ کو اور بھی ناحیے سے یاد ہونی چاہیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی جب چاند دکھ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، کوئی قربانی کرنا چاہے، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره واصفاره شيئا، آپ نے فرمایا واراد احدكم ان يضحي۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو آپ نے ارادے پر معلق کیا، آپ نے تاکیدی طور پر اور واجبی طور پر حکم نہیں دیا کہ تمہیں ہر حال میں قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ قربانی کے معاملے میں کچھ گنجائش ہے، بسا اوقات اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکیدی سنت ہے، اس کو بلا وجہ ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ارادہ کرے، اس کا مطلب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ارادہ نہ کرے۔ اس استدلال کی، اور میں نے جو یہ دلیل پکڑی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے ان تمام اور روایات سے جو حضرت ابو بکر، اسی طرح حضرت عمر، اسی طرح حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواء الغلیل وغیرہ میں روایت موجود ہے، روایات صحیح ہیں۔ ان تینوں صحابہ کرام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی بسا اوقات قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بات بہت واضح ہو گئی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام کے اقوال موجود ہیں۔ تو قربانی بڑی تاکیدی سنت ہے۔ کتنی تاکید ہے؟ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ تم میں سے کوئی گنجائش پائے اور گنجائش پانے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی تاکید ہے، بہت تاکید ہے۔ اس کو عام طور پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، عام طور پر اس کو ہر حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو وہ قربانی کرے۔ اب یہ گنجائش کیا چیز ہے؟ یہ جو گنجائش کا لفظ آیا، یہ گنجائش کیا چیز ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے اپنے علماء احناف کو، تو علماء احناف، میں نے ان کے فتاووں کو پڑھا خاص طور سے کل اٹھا کر کے دوبارہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا ان کے اقوال ہیں، کیا ان کے دلائل ہیں، اور اسی طرح ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، لیکن فتاوے باقاعدہ طریقے سے علماء دیوبند کے اور پاکستان کے بڑی ویب سائٹ کے میں نے پڑھے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، جو نصاب کا مالک ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا جو میں نے بیان کی ابھی، کہ جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ان کے فتاوے کیا ہیں کہ قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ اچھا، نصاب کا مطلب جیسے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک نصاب ہوتا ہے نا، سونا اتنا ہو جائے تو تب زکوٰۃ ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ چاندی اتنی ہو جائے تو تب زکوٰۃ ہے، مال اتنا ہو جائے تو تب زکوٰۃ ہے، اس پر سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہے، یہ نصاب کہلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہے۔ پھر آگے نصاب کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟
نصاب کے لیے کوئی دلیل کسی فتوے میں میں نے نہیں پڑھی کہ نصاب اللہ کے رسول نے کون سا بیان کیا ہے کہ قربانی والے کے لیے نصاب ہے. بس ایک دلیل دی کہ جس طرح صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے اسی طرح یہ قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اچھا صدقۃ الفطر کے لیے کون سا نصاب ہے؟ یہ جو دلیل دی گئی ہے، اگر ایسا ہوتا کسی حدیث سے صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا، اگر یہ وضاحت کسی حدیث میں ہوتی تو اتنی بات ان کی کافی تھی، لیکن یہ بات ان کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے لیے بھی کوئی نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے. بلکہ علماء کے اقوال میں سے قول یہ موجود ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہ کچھ موجود ہو تو وہ اس میں سے صدقۃ الفطر دے دے. یعنی آپ کے پاس 1 دن کا 2 دن کا کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے. کوئی نصاب صدقۃ الفطر کے لیے نصاب بیان اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. تو علماء احناف نے جو دلیل دی ہے میرے بھائیو، یہ مسئلہ بہت آتا ہے اس لیے میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب نصاب پر قربانی ہے، اور دلیل کیا دی؟ اس لیے کہ صاحب نصاب پر ہی صدقۃ الفطر ہے، جس طرح وہ صدقۃ الفطر ایسی قربانی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں دلائل موجود ہیں کہ جب 200 درہم ہو تو زکوٰۃ ہے، جب 20 دینار سونا ہو تو آپ کے پاس زکوٰۃ ہے. ایسا نصاب جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو، کوئی نصاب اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر میں بیان نہیں کیا، قربانی میں بیان نہیں کیا. لہذا قربانی کے لیے ہمارے علم کے مطابق قرآن و سنت سے کوئی نصاب نہیں ہے. البتہ آدمی کے پاس قربانی والے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن اتنا پیسہ آ جائے جو اس کی ضروریات سے زیادہ، مثال کے طور پر کھانے پینا، بیماری وغیرہ سے زیادہ اگر وہ جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے تو خریدے اور اسی وقت وہ قربانی کرے. یہ علماء کرام نے اس کا بیان کیا ہے گنجائش کا مطلب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کرنے کی گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کے علاوہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ قربانی کس جانور کی جائے، قربانی کا جانور ہمارا کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، قربانی کے صحیح ہونے کے لیے جو 5 شرائط ہیں اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے. کون سے عیوب سے؟ کون سے عیوب سے؟ وہ عیبوں سے، ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے جو عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ چاروں حدیث کی کتاب میں، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب بیان کیے. سنن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبید بن فیروز یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ حضرت براء ابن عازب. کہتے ہیں عبید بن فیروز یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا براء ابن عازب سے، بڑے دھیان سے سننے والی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے کہا کہ وہ عیوب بیان کر دیجئے یا وہ جانور بیان کر دیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں منع کیے ہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، وہ عیوب یاد ہے مجھے، وہ جانور یاد ہے جن کی قربانی سے اللہ کے رسول نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ 4 طرح کے جانور قربانی میں نہیں چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے 4 جانور بتائے؟ العورا البین عورها، ایک تو کانا جس کا کانا پن واضح ہو. یہ جو لفظ ہے نا البین، جس کو میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں واضح، اس لفظ پر ذرا بہت زیادہ دھیان دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانا جس کا کانا پن واضح ہو، کلیئر ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کانے کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں، آپ نے مزید آگے جملہ ارشاد فرمایا البین عورها، جس کا کانا پن واضح ہو. تو ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو. اب ایسا عیب ہے کوئی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، پھر آپ سوچیں کہ کہیں عیب نہ ہو، چلو ڈاکٹر سے چیک کرا کے لاتا ہوں، تو ڈاکٹر سے چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو واضح ہونا چاہیے، عوام کو نظر آنا چاہیے. اگر ایسا عیب آنکھ کے اندر ہے، کانا پن ہے، مثال کے طور پر وہ چلنے میں ترچھا چلتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو واضح ہے. اگر ایسا عیب ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سارے کام ٹھیک کر رہا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر سے جا کے چیک کراؤں گا کہ کہیں کانا نہ ہو، تو آپ کی یہ بات نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو. دوسرے الارجاء البین ضلعها،
ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو. اب جانور ایسا لنگڑا ہے، پیر میں چوٹ لگ گئی یا کوئی اور وجہ اس کو ایسی پیش آ گئی کہ اس کی بنیاد پر وہ چل نہیں سکتا. کتنا لنگڑا؟ تقریباً اتنا لنگڑا ہو کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے، مان لیجئے وہاں لے جانا ہے، قربان کرنا ہے، وہ وہاں قربان گاہ تک خود سے چل کر کے نہیں جا سکتا. تو یہ وہ لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہے، لیکن ہلکا پھلکا لنگڑا رہا ہے، اس کی چوٹ آئی ہلکی سی اور وہ ہلکا پھلکا لنگ کر رہا ہے، البتہ چل رہا ہے، دوسرے جانوروں سے کوئی خاص پیچھے نہیں رہ رہا ہے، سب کے ساتھ وہ سارے کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا العرجا البین ضلعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو. المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو. اگر بیمار ہو جائے جانور، ایسا بہت ہو جاتا ہے، ایسا زیادہ تر ہو جاتا ہے. جانور خرید کے لائے، پلا رکھا ہے، کھلا رکھا ہے، زبردستی بھر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتا ہے. اگر جانور بیمار ہے، اس کی بیماری کی ایک وضاحت یہ ہے، مثال کے طور پر وہ کھا پی نہیں رہا ہے، سست ہے، تو یہ بیمار ہے واضح طور پر. جب تک ایسا بیمار ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. آپ سوچیں کہ چلو قربانی کا وقت ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، جانور تو ٹھیک ٹھاک ہے، کھا پی نہیں رہا ہے تو اس کی قربانی کر دیں. نہیں، وہ بیمار ہے. اگر آپ بھی اس کنڈیشن میں ہوں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو بیمار ہی کہیں گے کہ آپ پیٹ کے اعتبار سے بیمار ہو گئے، اس کو زبردستی بھرا گیا، کھلایا گیا، یا کوئی اور وجہ پیش آ گئی. رہی بات ہلکا پھلکا نزلہ، کھانسی، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بیمار نہیں کہلائے گا، وہ بیمار نہیں کہلائے گا. وہ ایسا بیمار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ بیماری کہی جائے کہ بیماری واضح ہے. تو اگر ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کی بیماری واضح ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ایسا بوڑھا کہ جس کے جسم پر گوشت نہ بچا ہو. اب وہ بوڑھا ہو جائے، کیا وہ جوان ہو لیکن وہ اتنا ایسا ہو گیا ہو کہ اس پہ گوشت ہی نہ بچا ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے جانور 1 ہی سال کا ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، لیکن بالکل وہ سوکھا ہوا سا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے کہ لوگ عقیقے کے معاملے میں بہت زیادہ ایسا کرتے ہیں کہ بالکل کھسٹ سا خرید کر کے لاتے ہیں، اس کو عقیقہ کر دیتے ہیں، جبکہ عقیقے میں بھی وہی شرائط ہے جو قربانی میں ہے علماء کے صحیح فتاوے کے مطابق، اور انشاءاللہ یہی صحیح ہے. تو عقیقہ میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے قربانی میں تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایسا جانور نہ ہو کہ جس پہ گوشت ہی نہیں بچا ہے. عبید بن فیروز، انہوں نے تابعی ہیں یہ جو روایت کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے اب کہا یہ 4 عیوب سننے کے بعد کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دانت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، دانت میں بھی، یعنی کوئی دانت ٹوٹ گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، وہ جواب سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے آپ بھی اپنے تمام مسائل کے لیے، کہ جس کو تو عیب سمجھتا ہے اپنے پاس رکھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیوب کو بیان کیا ہے یہی عیوب بس عیوب ہیں، دوسروں پر اس کو حرام مت کر. تو کہتا ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو سینگ ٹوٹا ہوا یا دانت ٹوٹا ہوا یا کوئی اور وجہ ہے یا ہلکی پھلکی اس کے جسم پر پھنسی سی نکل آئی یا کوئی ایسی تکلیف تو سمجھتا ہے کہ وہ عیب ہے، تو تو سمجھ لے اس کو، لیکن دوسروں پر حرام نہ کر. یہ کس نے جواب دیا؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ. تو یہ 4 عیوب ہیں، بالاتفاق جائز نہیں ہے، البتہ دوسرے عیوب مختلف بھی ہیں، جیسے کہ سینگ کا ٹوٹنا، اور اسی طریقے سے دوسرے اس سے ملتے جلتے عیوب. بہتر ہے کہ آپ ان سے بھی پاک جانور خریدیں، لیکن علماء کو دکھا لیں، ان سے مسائل دریافت کر لیں. ہر سینگ ٹوٹا ہوا یا اسی طرح ہر عیب ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ علماء اس کو آپ کے سامنے واضح کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کی قربانی نہیں ہوگی. وہ عیب ایسا ہو کہ لگے کہ وہ عیب ہے، برائی لگے، بدصورت لگے، تو ایسی صورت میں وہ عیب سمجھا جائے گا. ایک شخص نے پوچھا ابھی کہ اس کے سینگ پیدائشی نہیں ہے، تو اللہ کے بندے ایسے بہت سے جانور ہوتے ہیں وہ اسی میں خوبصورت لگتے ہیں اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب بیان کیے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اسی طرح قربانی کے جانوروں میں عیوب کا معاملہ آتا ہے تو اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھ لیجئے. وقت ہو گیا ہے لیکن آپ کے لیے بہت کام آنے والا ہے، اور بہت زیادہ اس کے تعلق سے سوال ہوتے ہیں کہ جانور، دوسری شرط ہے قربانی کے لیے کہ جانور دانتا ہوا ہونا چاہیے. اب دانتے ہوئے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو 5-10 منٹ کی بات ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دانتا ہوا جانور ہی قربان ہوگا، چاہے وہ 1 سال کا ہو، چاہے 1.5 کا ہو، چاہے 2 سال کا ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو، دانتے ہوئے کے علاوہ قربان نہیں ہوگا.
دلائل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، عقل سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ عقل سے بات سمجھا دیں گے کہ عقل سے کیسے سمجھ میں آتا ہے آئندہ ہفتے میں. دلائل میں صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم قربان نہ کرو مگر مسنہ یعنی دانتا ہوا جس کے دو دانت گر جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی جانور قربان کرنا ہے. الا ان یعثر علیکم، اگر تمہیں دانتا ہوا جانور نہ ملے تو تم 1 سال کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر لو. آپ نے عام حکم نہیں دیا بلکہ بھیڑ کا بچہ ذبح کر لو، 1 سال کا، بکرا کی نہیں بلکہ بھیڑ کا ذبح کر لو، دمبے کا ذبح کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. لیکن عام جانور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عام کنڈیشن کے لیے دانتا ہوا ہی لینا ہے. دانتا ہوا ملنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، تب 1 سال کا دمبا یا بھیڑ دیکھنا ہے. میرے بھائیو یہ دانتا ہوا جانور قربان کرنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی. اس روایت کو میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا، مختصراً میں اس میں ایک لفظ ایڈ کر دوں. صحیح بخاری کی دلیل دیتے ہیں، دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی گزرے ہیں، جن کی روایت ابھی گزری، جن کو میں نے ابھی بیان کیا تھا، تو صحیح بخاری میں ان کی روایت ہے. انہوں نے قربان کر لیا پہلے ہی، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ایک جانور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے خطبے میں کہ جس نے پہلے نماز سے ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو قربان کر لیا، مجھے علم نہیں تھا، میں نے یہ سمجھا یہ تو کھانے پینے کا دن ہے، میرے پڑوسیوں کو زیادہ ضرورت ہے کھانے پینے کی، میں ذبح کر کے جلدی سے ان کو کھلا دوں، اس لیے میں نے ذبح کر لیا. اللہ کے رسول تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرے پاس ایک جزعہ ہے. وہی لفظ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشوار ہو تو جزعہ ذبح کرو، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میرے پاس ایک جزعہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، جو مجھے دانتے ہوئے سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قربان کر لو. اب روایت یہاں تک نقل کر دی جاتی ہے کہ تم قربان کر لو. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اچھا ہے، تندرست ہے، تو آپ نے کہا کہ قربان کر لو. لیکن اگلا لفظ اس روایت کا کیا ہے؟ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، لیکن تمہارے بعد آئندہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی. یہ روایت صحیح بخاری کے یہ الفاظ آگے موجود ہیں. اس روایت کو چھپا لیا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو، اور اس سے پہلے کا بیان کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں روایتوں میں خیانت کرنا پرانی لوگوں کی عادت رہی ہے، کوئی ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزوں میں خیانتیں کی ہیں. علماء اہل حدیث نے ہمیشہ ان خیانتوں کو بیان کیا ہے، لیکن اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے تو دانتا ہوا جانور ہی قربان ہوگا. یہی دلائل سے ثابت ہے اور یہی عقل سے ثابت ہے. انشاءاللہ عقل سے کیسے ثابت ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سنت عمل کو، اس مسنون عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس قربانی کے مقصد کو، اس کے فلسفے کو ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے خاطر اس جانور کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام کو تیری رضا، تیری خوشنودی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کا پابند بنا دے، اراکین اسلام کا پابند بنا دے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو رب العالمین پریشان ہیں ان کی اپنے غیب سے مدد فرما دے، جو مظلوم ہے رب العالمین ان تمام کی اپنے غیب سے مدد فرما دے، جو کاروبار سے پریشان ہے رب العالمین ان کو حلال روزی عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.